نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل جنت کے لیے جنت مل جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اعلان رضا ہوگا کہ اللہ اہل جنت کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا، اور وہ رضا ایسی دائمی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے سے ناراض نہیں ہوں گے جسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے گا. اس پر یہ احادیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیں گے. اللہ تعالیٰ پکاریں گے، اے جنتیوں. تمام جنتی یہ آواز سن کر جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں. تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت اور ارادے میں ہے کہ جس کو چاہے عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی اور خوش ہو. وہ عرض کریں گے کہ پروردگار، بھلا ہم آپ سے راضی اور خوش کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے تو ہمیں وہ بڑی سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت اور اس سے بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، اس سے بھی بڑی اور بہتر نعمت اور کیا ہوگی؟ یعنی انہیں حیرت ہوگی کہ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کروں گا اور پھر تم سے کبھی ناخوش اور ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ جنت کے ملنے کی خوشی سے جو بڑی خوشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشی ہوگی کہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کسی بھی ایک دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان، یعنی دو پٹ ہوتے ہیں، تو ان دو دروازے کے جو پلے ہیں یا پٹ ہیں یا کواڑ ہیں اس کے درمیان 40 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے. اب کتنا بڑا دروازہ ہوگا؟ یعنی عام طور پہ دنیا میں 4 فٹ 5 فٹ کے دروازے لگتے ہیں، لیکن وہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کا جو فاصلہ ہوگا 40 برس کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اتنا بڑا وہ دروازہ ہوگا. اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جنت اتنی وسعت اور کشادگی کے باوجود لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی جیسے کہیں پر کوئی میلہ لگ جاتا ہے، میلے پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو بظاہر وہ بڑے سے بڑا میدان ہے، لیکن لوگ جب جمع ہو گئے
وہ بڑے سے بڑا میدان بھی چھوٹا معلوم ہونے لگتا ہے، تنگ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جنت میں ہوگا کہ کوئی ایسا میلہ ہوگا، کوئی ایسا اجتماع ہوگا کہ اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ یہ جنت جو اتنی بڑی تھی یہ تنگ کیسے ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں جو خیمہ ملے گا وہ پورا ایک کھوکھلا موتی ہوگا، یعنی موتی جسے اندر سے خالی کر دیا گیا ہو، وہ موتی ہوگا لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، جس کا عرض ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا عرض کتنا ہوگا، عرض کتنا ہوگا یعنی چوڑائی۔ فرماتے ہیں کہ جس کا طول 60 میل کے برابر ہوگا، اس کا طول 60 میل کے برابر ہوگا، اس خیمے کے ہر گوشے میں اس مومن کے اہل خانہ ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے مکان کیا حیثیت ہے دنیا کے مکانوں کی۔ کوئی شہر میں مکان 40 گز کا ہے، کوئی 50 گز کا ہے، کوئی 100 گز کا، 200 گز کا، لیکن یہ جنتی کو جو خیمہ ملے گا موتی کا بنا ہوا، جو اندر سے خالی ہوگا، باہر سے موتی کی طرح ہوگا، تو اس کے اندر کا جو فاصلہ ہوگا وہ 60 میل کے برابر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جس جنت کا دروازہ 40 میل کی مسافت کے برابر چوڑا ہو تو پھر وہاں کے موتی ایسے ہی ہوں گے۔ تو اس خیمے میں ہر گوشے میں اس مومن کے اہل خانہ ہوں گے، اور ایک گوشے کے اہل دوسرے گوشے والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ادھر والے ادھر والے کو، ادھر والے ادھر والے کو، دائیں والے بائیں والے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان سب اہل خانہ کے پاس مومن آتا جاتا رہے گا۔ مومن کے لیے 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، ان جنتوں کے برتن، مکانات، محلات، خانہ داری اور دوسری ضروری آرائشی سامان، تخت، کرسی، میز، پلنگ، جھاڑ، فانوس، یہاں تک کہ درخت وغیرہ سب چاندی کے ہوں گے۔ ایک جنت جو ہوگی اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 جنتیں اسے سونے کی ملیں گی۔ ان جنتیوں کے برتن، باسن وغیرہ دیگر اشیاء وہ سونے کی ہوں گی۔ اور جنت العدن میں جنتیوں اور پروردگار کی طرف سے ان کے دیکھنے کے درمیان ذات باری تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کے پردے کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک جنت عدن ہوگی کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو وہاں پر جو اللہ کی عظمت اور بزرگی ہے، اس عظمت اور بزرگی کا پردہ تو ہوگا، وہ حجاب تو ہوگا، اس کے علاوہ اللہ کو دیکھنے میں کوئی اور حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ آگے کچھ حکایتیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جہاد کے لیے گئے، ہم میں سے ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ آیت ایک غلام نے سنی اور فوراً کھڑا ہو گیا، یعنی جو لوگ جہاد میں تھے ان میں سے کسی شخص نے یہ آیت پڑھی، غلام نے سنی، فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ ڈالا، وہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ ہم جہاد کرتے ہوئے روم کے شہروں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی غلام مستانوں کی طرح پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہائے ہائے میری پیاری عینا، ہائے ہائے میری پیاری عینا۔ ہم نے اس کی بے قراری اور بے تابی دیکھ کر کہا کہ شاید مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس کی عقل میں کوئی فطور آ گیا۔
شیخ عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے اسے تنہائی میں لے جا کر پوچھا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور یہ آئینہ کون ہے، یہ آئینہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن پڑا سو رہا تھا کہ خواب میں مجھ سے کسی نے کہا کہ آئینہ کے پاس چل، آئینہ کے پاس چل۔ میں چل دیا، تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک سبز باغ نظر آیا، اس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھی، اور نہر کی پٹڑیوں پر بہت سی حوریں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کنارے کو تختے کے پھٹے، وہاں پر بہت سی حوریں بیٹھی ہوئی تھی، جو بلا شبہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے بہت سے چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ بہت سی حوریں تھی اور ایسی معلوم ہوتی تھی کہ بہت سے چاند ایک جگہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک پرجوش آواز میں کہا، حوروں نے دیکھا اس غلام کو، پرجوش آواز میں کہا کہ آئینہ کا خادم آ گیا، آئینہ کا خاوند آ گیا، آئینہ کا خاوند آ گیا، یعنی اس کا شوہر آ گیا، اسے مبارک اور خوشی ہو، آئینہ کو مبارک ہو، خوشی ہو، اس کا شوہر آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں آئینہ کون ہے، تم میں سے آئینہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، ہم تو، یعنی وہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو لونڈیاں ہیں، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے بہت سارے چاند ایک جگہ جمع کر دیے ہوں۔ تو کہا کہ ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، آپ ذرا آگے چلے جائیے۔ میں تھوڑی دور آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دودھ کی نہر جاری ہے، اور اس پر بہت سی حوریں اسی طرح بیٹھی ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، آہا آہا، آئینہ کا شوہر آ گیا۔ میں نے یہ سن کر ان سے کہا، کیا تم میں آئینہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی خادمہ ہیں۔ پہلے والی نے کہا اس کی لونڈیاں ہیں، انہوں نے کہا ہم تو اس کی خادمہ ہیں۔ آپ تھوڑی دور آگے چلے جائیے۔ میں آگے جا کر تھوڑی دور دیکھا، ایک سفید خیمہ ہے، اس کے دروازے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے، اس خیمے کے دروازے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی کوئی نہیں دیکھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہنس کر کہنے لگی کہ آئینہ، آپ کے خاوند آ گئے۔ میں اس خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آئینہ سونے کے ایک تخت پر بڑی نازک ادا سے بیٹھی ہے، سونے کے تخت پر بڑی نازک ادا سے بیٹھی ہے، جو موتیوں اور یاقوت سے بسا ہوا ہے۔ آئینہ نے کہا، اے خدا کے دوست مرحبا، یعنی خوش آمدید کہا، اسے ویلکم کہا، اے خدا کے دوست مرحبا، تجھے خوشی ہو کہ آج شب کو تو ہمارے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بس اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس کا نقشہ اور سما، یعنی دیکھنے میں جو کیفیت بن جاتی ہے نا کسی چیز کو، کہ بہت حسین چیز ہو، تو ایک تو وہ خود اس کی ذات حسین ہے، اور اس دیکھنے میں ایک سما سا بن جاتا ہے، ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ بس اس کا نقشہ اور اس کا سما اب تک میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ یہ قصہ سنا کر وہ غلام دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، میدان میں چلا گیا، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اور بہت بے جگری سے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور اسی رات اس کی ماں نے خواب میں دیکھا، اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سفید خیمے میں آئینہ کے پاس بیٹھا ہے، وہی سفید خیمہ، اس میں آئینہ کے پاس بیٹھا ہے،
بیٹے نے ماں کو دیکھ کر کہا کہ اماں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ودیعت اور اعانت قبول کر لی کہ مجھے یہ عینہ عطا کر دی۔ یعنی جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو درمیان میں ایک بات آئی کہ جب اس خیمے میں یہ پہنچا، خواب کی حالت میں تھا، اور اس نے عینہ کو جب دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ اے خدا کے دوست مرحبا، اے خدا کے دوست مرحبا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کے جو انعامات ہیں وہ خدا کے دوستوں کے لیے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا سے دوستی لگانی چاہیے، اللہ سے دوستی لگانی چاہیے، اور اس دوستی کا لگانا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ آدمی دوست کی جسے دوست بنانا چاہتا ہے نا، اس دوست کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے کہ دوستوں کے رنج نہ پہنچے، دوستوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ بس جب دوست کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا تو دوستی تو پکی ہو گئی۔ اب اس دوست کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس دوست کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوست بھی باوفا دوست ہے، بے وفا دوست نہیں۔ دنیا کی دوستی ہوتی ہے نا، بے وفائی کی دوستی ہوتی ہے، لوگ دوستیاں لگا لیتے ہیں، تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہی دوست بے وفائی کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ دوستی یہ وفا کی دوستی ہے، یہ بے وفائی کی دوستی نہیں ہے۔ پھر جو انعامات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ جو انعامات اللہ کے پاس ہیں پھر وہ اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں یہ دوستی کمزور ہو سکتی ہے، دوستی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ دوستی کو جوڑ کے رکھتا ہے، دوستی کو قائم رکھتا ہے، دوستی کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو اللہ اس کی اس تھوڑی سی محنت کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے میری دوستی کو نبھایا تھا، اس نے اس دوستی کو جوڑ کر رکھا تھا، اس دوستی کو توڑا نہیں تھا، کیونکہ نفس بھی دشمن ہے، وہ بھی توڑنا چاہتا ہے، شیطان بھی دشمن ہے، وہ بھی توڑنا چاہتا ہے، انسان کے اندر شہوات اور لذات ہیں، یہ بھی اس دوستی کی کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن ایک دل میں فکر ہے کہ یہ دوستی قائم رہے، دوستی قائم رہے۔ بس جب یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دوستی کے ساتھ، دوست کے ساتھ دوستی کو قائم رکھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایسے انعامات عطا فرماتا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی کان نے نہیں سنے۔ تو بس ایک سبق ملا آج کے اس درس میں کہ اللہ کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، اور دوستی اسی طرح لگے گی کہ دوست کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کر دے، دوست کی مرضی کے تابع۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دوستی کو نبھانے کے لیے کسی کو ایک کو دوسرے کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کے تابع نہ ہو، اگر شاگرد استاد کے تابع نہ ہو تو پھر یہ استادی شاگردی نہیں چل سکتی، اس کو تابع ہونا پڑے گا۔ مرید اگر اپنے شیخ کے تابع نہ ہو تو یہ تعلق نہیں چل سکتا، یہ تابع ہو کر چلے گا، ایک تابع ہو ایک متبوع ہو۔ تو جب یہ دوستی قائم ہوتی ہے اور پھر اس کا فائدہ اور نفع بھی پہنچتا ہے، استاد کا فائدہ شاگرد کو پہنچتا ہے، کب پہنچتا ہے؟ کہ جب اپنے کو وہ تابع کر دیتا ہے، اس کو متبوع بنا لیتا ہے۔ شیخ کا نفع مرید کو پہنچتا ہے اس کی ذات سے، کب پہنچتا ہے؟ کہ جب مرید اپنے کو تابع کر لے اور اس کو متبوع بنا لے، پھر وہ نفع پہنچتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے اپنے کو اللہ کے تابع کر دے، پھر اس کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ نہ کرے، یہ باوفا دوست۔ اللہ اس دوستی کی قدر کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دوستی کو قائم رکھنے والا بنائے، اس دوستی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ بھی اللہ اس دوستی پہ رکھے اور موت بھی اللہ اس دوستی پہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما. ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما. کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی سچی دوستی سچا تعلق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس دوستی کے اندر ہماری جانب سے وفا عطا فرما دے. استقامت عطا فرما دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اپنے پیاروں میں شامل فرما دے. اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما. نعمتیں برکتیں عطا فرما. نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. ہر قسم کے ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا. ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا